زیدی صاحب، اور میں دستبستہ گزارش کروں گا اس محفل کے صدر محترم جناب سید باقر حسین زیدی صاحب سے کہ اور اس محفل سے خطاب فرمائیں. بمحمد و آل محمد بلند الصلوات صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونعتقد دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صلى الله عليه وسلم. میں دستہ اعزازی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی تنقیدی کے ساتھ حزب سابق اس جشن میں تاجدار غدیر کا اہتمام کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ مومنین اپنے قلب کو ذکر علی ولی سے شاد کریں. آپ حضرات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ بعد مغرب سے اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں اور منقبت گزار حضرات اور شعراء حضرات بارگاہ متضرعین میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنے کشکول میں اس نذرانہ عقیدت کو جواہر کو سمیٹ رہے ہیں. پروردگار خداوند علی اعلیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور 5 دن درمیان میں ہیں اور شب 13 میں محفل حسینی میں یقیناً آپ سے ملاقات ٹھہرے گی اور سیر حاصل گفتگو ہوگی.
اس وقت میں نے سورہ زخرف کی 28ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت میں ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم ایسی معاشرت میں کھڑے ہیں کہ جو بت پرست معاشرت ہے، اور اس بت پرست معاشرت میں ابراہیم علم توحید کو لے کے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علم توحید کو لے کے کھڑے ہیں، اور اس آیت میں خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا، کیوں؟ جب تک دامن آل ابراہیم سے بندھا ہوا آپ آلائش دنیا سے بری ہو کر اپنے تارے توجہ کو خالق سے باندھے رہے ہیں، اور یوں دامن جب آل ابراہیم سے بندھا ہے تو آپ آلودگی شرک سے بری ہو کر توحید سے اپنے دامن کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رہے ہیں۔ یہ گفتگو تفصیل طلب ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ دو مکالمے یاد رکھیں۔ ابراہیم نے خانہ خدا کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ پروردگار یہ تسلسل میری ذریت میں جائے، پروردگار یہ تسلسل میری ذریت میں جائے، لیکن ایک حد بھی قائم کی، اور وہ اس مکالمے کے ساتھ کہ ظالمین میں یہ منصب نہ جائے، ظالمین میں یہ منصب نہ جائے۔ نگاہ ابراہیم دیکھ رہی تھی کہ کس صورت کے ساتھ لوگ شجرے ملائیں گے، کس صورت کے ساتھ لوگ شجرے ملائیں گے، لیکن نگاہ جمی رہے کہ یہ علم توحید ظالمین میں انتقال پذیر نہیں ہوگا، یہ علم توحید وہاں انتقال پذیر ہوگا کہ جو اپنی حیات کو عدل پر قیام دیے ہوئے ہیں، اور جو اپنی حیات کو عدل پر قیام دیے ہوئے ہیں وہ بے خبر نہیں باخبر ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ یاد رکھنے کے قابل ہے یہ مقام کہ عزیزان گرامی جہاں علم و عدل مجتمع ہو جائے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کلمے پہ شہادت دیتے۔ جہاں علم و عدل مجتمع ہو جائے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، کلمے پر شہادت دیتے ہیں۔ تو اب آل ابراہیم میں جتنی فردیں ہیں وہاں یہ جرات ہم کیسے کریں کہ ہم کسی کے ایمان پہ مکالمے کو قائم کریں؟ نہیں، آل ابراہیم کی ہر فرد محک اور کسوٹی ہے، اور قیامت تک آنے والے کلمہ کو اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیں تو ان کی محک اور کسوٹی پہ پرکھ کر دیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جنہوں نے یوں لا الہ الا اللہ پر شہادت دی، جنہوں نے یوں عالم توحید کو بلند رکھا، تو انہی پہ درود کو واجب قرار دیا گیا، انہی پر درود کو واجب قرار دیا گیا۔ حیرت ہے کہ آپ آل ابراہیم میں سیر کرنے والی فردوں کے ایمان میں شک کرتے ہیں، لیکن آل ابراہیم کی ہر فرد شامل درود ہے، ہر فرد لائق درود و سلام ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ ملوکیت فقہاء کو معصومین کے مقابل پہ لے کر آئی، اور ہر فقیہ نے اجتہاد کیا، لیکن یہ بھی کیا حسن اتفاق ہے کہ لایا بادشاہ تھا، لیکن آنے والوں نے زانو ادب باب مدینہ علم کے سامنے طے کیا، باب مدینہ علم کے سامنے طے کیا
اور یہی سبب ہے کہ ہر فقیر نے اپنے قلم کو یہاں لا کے توڑا کہ جب تک نماز میں درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. جب تک نماز میں درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ یہاں آ کے رک گئے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن ہر فقیر نے کانٹیکسٹ کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ درود کو واجب قرار دیا اور یہ مرقوم کر کے گئے کہ استشان سے درود تلاوت کیا جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یعنی بتا کے گئے کہ سوا آل ابراہیم کے کوئی فرد شامل درود نہیں ہو سکتی. سوا آل محمد کے کوئی فرد شامل درود نہیں ہو سکتی. اب آپ اسمبلی میں بل پاس کریں، اب آپ قانون سازی کریں، اب آپ کا ذوق سلیم اگر اجازت دے تو آپ کسی اور کو بھی درود میں شامل کریں. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ دروازہ اجتہاد بند ہے. آپ شامل کریں، عبادت میں نہیں آ سکتا، عبادت سے باہر رہے گا. عبادت میں نہیں آ سکتا، عبادت سے باہر رہے گا. اور پھر یہ مسئلہ بھی کتنا لطیف ہے کہ آج 1400 سال کے بعد آپ اس حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ جب تک آل محمد کے ساتھ ملحق نہ ہو جائے تو کوئی قابل تذکرہ نہیں ہوتا. جب تک آل محمد کے ساتھ کوئی ملحق نہ ہو جائے تو وہ قابل تذکرہ نہیں ہوتا. یہی سبب ہے کہ ہم اس مقام پر شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے شکریہ کے اندر درود کو واجب قرار دیا کہ محمد اور ان کی آل نے اس کی توحید کا درست تعارف کرایا، اس کی توحید کا درست تعارف کرایا تو خالق نے شکریہ میں درود و سلام کو واجب قرار دیا. خالق نے شکریہ میں درود و سلام کو واجب قرار دے دیا. لیکن زمانہ آج بھی مانگتا انہی سے، زمانہ آج بھی مانگتا انہی سے ہے. لیکن دل میں جب کجی باقی ہو، دل میں جب کجی باقی ہو، دل میں جب حسد جھوٹی کا جال چل رہا ہو تو عزیزان گرامی پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ ایک گھرانے پہ اتنا کرم کیسے ہو گیا؟ ایک گھرانے پہ اتنا کرم کیسے ہو گیا؟ تو یہ کرم ہماری جانب سے نہیں، یہ کرم خالق کی جانب سے ہے. یہ کرم ہماری جانب سے نہیں، یہ کرم خالق کی جانب سے ہے. ابھی آپ محیط فاضلی سے کلام سماعت کر رہے تھے، عجب مصرع کہا، اور اس مصرعے کی روشنی میں یہ مکالمہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں کہ وہ ذات گرامی ہے علی کی کہ جو لوگوں کے بنانے سے خدا نہ بنے. وہ ذات گرامی ہے علی کی کہ جو لوگوں کے بنانے سے خدا نہ بنے. تو جو لوگوں کے بنانے سے خدا نہ بنے تو خلیفہ کیسے بن جائے؟ خلیفہ کیسے بن جائے؟ علی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ علی کیا سمجھ میں آئیں گے آپ کے عزیزان گرامی؟ جو خانہ عقل میں سما جائے ہم اسے علی ہی نہیں کہتے. جو خانہ عقل میں سما جائے ہم اسے علی ہی نہیں کہتے. اور یہ بھی ملت اسلامیہ کے امام ہیں، یہ بھی ملت اسلامیہ کے امام ہیں کہ جنہوں نے معروف مکالمہ کہا. معروف مکالمہ کیا کہ شافعی مر گیا، شافعی مر گیا لیکن جان نہ سکا. شافعی مر گیا لیکن جان نہ سکا. اب کیونکہ یہ شعر و سخن کی محفل ہے
لہذا میں اسے منظوم کر 6 مصرے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں اور اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بات کہوں گرنا گراں گوشت پہ گزری، ایک بات کہوں گرنا گراں گوشت پہ گزری، کتنے ہی جری فکر بشر فہم سے گزری، کتنے ہی جری فکر بشر فہم سے گزری، اس راہ سے عارف فقط خیر سے گزرے، اس راہ سے عارف فقط خیر سے گزرے، اور کیا کہتے ہوئے شافعی اس دہر سے گزرے، کیا کہتے ہوئے شافعی اس دہر سے گزرے کہ جان دے کے بھی اس راز کو میں جان نہ پایا، جان دے کے بھی اس راز کو میں جان نہ پایا، رب میرا علی ہے کہ خدا جان نہ پایا، رب میرا علی ہے کہ خدا جان نہ پایا۔ خالق کی صفات کل کی مظہریت کو علی کہتے ہیں، خالق کی صفات کل کی مظہریت کو علی کہتے ہیں، اور جو اس کی صفات کی کل مظہریت کا حامل ہو اسی کو مظہر العجائب ہے، اور اسی مظہر العجائب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ معبود حال نفسوں کا ہماری نہیں تجھ سے بخشی، تو ہے واقف اسرار خفیہ اور جلی، بحر حسنین محمد پہ زہرا و علی، بحر قدوسیت اجرت و آل نبوی، عمل خیر کی کر دے ہمیں توفیق عطا، اور پاک کر کے ہمیں خدمت میں ولی کے پہنچا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین